السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تمام قسم کی تعریفات جملہ حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی۔ درود السلام و تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، مدد طلب کرو اے مومنو اللہ سے نماز و صبر کے ذریعے، اور استعانت باللہ جائز اور استعانت بالغیر حرام ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پیش نظر مدد دنیاوی اعتبار سے ہم کسی سے کوئی سامان اٹھانا ہو اس کے لیے مدد ہم لے سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کا تعاون کرنا، مدد کرنا زندہ لوگوں کا دنیاوی زندگی میں جائز ہے، لیکن ایک بزرگ آدمی، خواہ انبیاء ہو اولیاء ہوں، نیک آدمی کوئی کسی کی موت ہو جائے، مر جائے، اس سے مدد طلب کرنا یا اس عقیدے سے پکارنا شرک ہے۔ جیسے کہیں اغثنی یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا، یا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شیئا للہ، اس طرح کے جملے کہنا اس عقیدے سے حرام ہے، شرک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر شیئا للہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ کیوں ناجائز؟ تو اس کی تفصیل واضح ہے کہ جس طرح یا علی مشکل کشا، یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا، مشکلوں میں دور کرنے والا تصور کیا جاتا ہے، ویسے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث کا لقب دیا ہوا ہے، مدد کرنے والے۔ لوگ کہتے ہیں اغثنی، میری مدد کیجئے، یا یہ جملہ کہ اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، تو یقیناً یہ سب غلط ہے، یہ حرام ہے۔ مدد صرف اور صرف اللہ کے لیے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں۔ تو اس کی تفصیل جانتے ہیں کتابوں کے حوالے سے کہ یا علی، یا اغثنی یا رسول اللہ، یا شیئا عبدالقادر شیئا للہ، یا شیخ عبدالقادر شیئا للہ وغیرہ جیسے الفاظ اور وظیفوں سے فوت شدگان کو پکارنا، استغاثہ یعنی مدد طلب کرنا حرام ہے۔ یہ مشرکانہ فعل ہے۔ ایسا کرنے سے کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ جس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے وہ اس کی فریاد سننے والا ہے، یہ سننے پہ قادر ہے، اور وہ عالم الغیب ہے۔ تو یہ بھی عقیدہ مضبوط کر لے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کوئی بندے جو غیب کا علم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، تو ان کو بھی عالم غیب ماننا باطل ہے۔ عبدالقادر جیلانی کے بہرحال مدد طلب کرنے کے سلسلے میں ایسا جملہ استعمال کرنا کفر اور شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حقیقتاً اور حنفی بزرگوں نے بھی، حنفی علماء کرام نے بھی اسی بنیاد پر یا شیخ عبدالقادر شیئا للہ کو ناجائز، کفر اور شرک لکھا ہے۔ چنانچہ ثناء اللہ حنفی پانی پتی فرماتے ہیں آنچے جہاں می گویند، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیئا للہ جائز نیست، شرک و کفر است۔ اس کا ترجمہ ہوا کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارنا یا شمس الدین پانی پتی کو پکارنا جائز نیست، جائز نہیں ہے، بلکہ کفر اور شرک ہے۔ ارشاد الطالبین صفحہ نمبر 18۔ اسی مولانا عبد الحی حنفی لکھنے میں لکھتے ہیں اس وظیفے سے احترام لازم اور واجب ہے۔ بعض فقہاء نے صرف کفر تک کا اطلاق کیا ہے۔ اس وظیفہ کے پڑھنے والے کے دل میں عقیدہ ہوتا ہے کہ بزرگ عالم الغیب ہیں، ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، یہ صاحب اختیار ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار ہے، مرنے کے بعد بھی جس کو جو چاہے دے دیں، ان کی بھلائی کر سکیں، تو ایسا عقیدہ رکھنا باطل ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ بہرحال خلاصہ کرنا، یہاں تک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
اس کو حرام باطل قرار دیا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ زندہ وغیرہ کو چھوڑ کر مردہ کو، مرے ہوئے انسانوں کو ہم یہ نہ استغاثہ یا نہ استعانت اور نہ استمدلال لغیر اللہ اس طرح کے جملے استعمال، یا غثنی یا اور بھی جملے جو اپنی اردو زبان ہو جیسے بھی ہو، یعنی پکارنا مرنے کے بعد، عبد القادر جیلانی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، علی ہو، حسن حسین ہو، کوئی بھی ہو اے ٹو زیڈ، یا معین الدین چشتی ہوں، جتنی بھی اولیاء کرام بزرگان دین ہیں، کسی کو پکارنا جائز اور درست نہیں ہے اس عقیدے سے کہ ہماری وہ مرادیں پوری کرتے ہیں۔ لیکن میں اپنے سامنے چند اشعار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دھڑلے سے بڑے کھینچ کر کے میلادوں میں پڑھتے ہیں اور ان کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں کہ اس طریقے سے دو جملے کے اندر بہت لمبا چوڑا نظم ہے، بہت زیادہ اشعار ہیں، اس میں دو چار اشعار پہ اکتفام کرتے ہیں اور آپ کے درمیان فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ یہ جملہ کہنا کہاں تک درست ہے، اور ان شاعروں کا شعر کہاں تک درست ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ اللہ کی پناہ کس طرح شرکیہ جملے استعمال کرتا ہے، گرچہ محفل کے اندر اپنے پیسے کمانے کے لیے لچھیدار تقریر کر کے ہو یا راگنی گا کر کے پیسہ کما سکتا ہے، کماتا ہے لوگ، لیکن جملہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کوئی تذکرہ حدیث کے اندر آیا، کوئی پیشن گوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو مبالغہ سے کام لے رہے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبالغہ جائز نہیں ہے۔ لا تطرونی کما تطری النصارى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لوگوں میں انسان ہوں، بشر ہوں، تم مبالغے آرائی مت کرو، میرا جتنا مرتبہ ہے اتنا ہی مرتبہ قائم رکھو، آگے پیچھے مت کیا کرو۔ تو ہم اس کے علاوہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کے نام سے پکاریں اور چند اشعار آپ کو پیش خدمت ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، بلائیں ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ نعوذ باللہ۔ مشکلات کے دور کرنا، دونوں جہان میں ہماری مدد کرنا ہمارے لیے، یا دونوں جہان میں ہمارا سہارا کون ہوگا؟ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جو ہماری مدد کرے گا، ہمیں بخش دے گا، ان کے رحم و کرم پہ ہے، ہم ان کے بھکاری ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر غوث کا سایہ دنیا کے اندر پڑ گیا، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، دونوں جہان میں ہمارے سرفرازی ہوگی، کامیابی ہوگی، دونوں جہان میں سرخرو ہوں گے، کیونکہ ہمارے اوپر غوث اعظم کا سایہ پڑ گیا ہوا ہے، یعنی ان کو میں نے مان لیا، ان کے ہاتھ بیعت کر لیا، میرا خلاص، اب کسی سایہ کی ضرورت نہیں، دونوں جہاں میں ہمارے لیے کافی ہے۔ کہا کہ بلائیں ٹال دینا کام کس کا ہے، دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہے وہ کس کا کام ہے؟ دنیا کے اندر جتنی بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ایک بتا کہا غثنی یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نعوذ باللہ، ساری مصیبتیں، ساری بلائیں ٹل جائیں گی۔ یہ اشعار کے اندر پیرو کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور تأثر ظاہر کیا جاتا ہے کہ دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا۔ بس احمد رضا خان کے بارے میں کہیں کہا کسی نے، دونوں عالم ہے تیرا آسرا، ہے میرا مشرق کشا احمد رضا، یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی اور احمد رضا خان کو بھی دونوں جہاں میں ان کے اوپر منسوب کر دیا کہ بس تیرا ہی سہارا ہے، اے احمد رضا خان بس تیرا ہی سہارا ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ یہ بھی شرک ہے، انہیں اور بھی سن دیں۔ اور اتنا ہی بس نہیں، جہاز تاج نہ گرداب سے فوراً نکل آیا وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، یعنی کشتی سمندر میں غوطے کھا رہی تھی، انسان ڈوبنے لگا تو ڈوبتے ہوئے اس نے پکارا یا غوث، غوث کا نعرہ بلند کیا، جہاز فوراً باہر نکل آیا اور اس کی جان بچ گئی۔ کس نے دیکھا؟ کیا لکھنے والے نے دیکھا؟ ہرگز نہیں، ایسا واقعہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ کوئی پیر بزرگ اولیاء کرام کسی سمندر سے کسی ڈوبتے ہوئے کشتی کو نکال کے باہر کر دیں صرف نام لینے سے، ہاں وہ زندہ ہوتے، مدد کرتے، ہاتھ سے پکڑے کھینچ لیتے تو الگ بات تھی، ماننے کی بات تھی، لیکن مرے ہوئے انسان کے بعد
ایک آدمی صرف ان کے نام کا وظیفہ پڑھ لے اور یہ تأثر ظاہر کرے کہ گردہ سمندر کے اندر اس کو لے کھاتے ہوئے تالاب کشتی کو ڈوبتے ہوئے کشتی کو صرف جب ان کے مرید نے یا غوث اعظم اغیثنی یا غوث اعظم کا جملہ استعمال کیا وہ جہاز باہر نہیں کرے گا، اس کی جان بچ گئی۔ استغفر اللہ۔ اور آگے دیتے ہیں، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا محمد غوث اعظم کا، شفا پاتے ہیں سارا جاں بلب امراض مہلک سے، عجیب دارالشفا آستانہ غوث اعظم کا۔ پھر سارے ڈاکٹر فیل، کیا ضرورت ہے؟ جتنے بھی اس عقیدے کے ماننے والے قادری عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں تو ان کو تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے ڈاکٹر فیل ہو جاتے۔ عقیدہ دیکھیں کہ مہلک بیماری ہو، خطرناک بیماری ہو، اس کے اندر بھی صرف آستانے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر لیں، یہ پہنچ جائیں، ساری بیماریاں ختم۔ آج تو میں نے بہت پہلے بھی سنا تھا بہت سارے مزارات پر ایسے ڈھکوسلے کیے جاتے ہیں کہ مزار کے دھواں کو پلایا جاتا ہے، مزار پر اگربتی موم بتی جلتی ہے، اس کے راگ کو دیتا ہے اور لوگ لے کر جاتے ہیں اور اپنی بیماری کے لیے کھاتے ہیں، اس راگ کو کھلاتے ہیں اور اس امید سے کہ بچے کو شفا یابی ہو جائے گی یا مریض کو شفا یابی ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ۔ کیا یہی دین ہے؟ کیا اسی دین کا پرچار کرنے کے لیے، اسی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا؟ ہرگز نہیں۔ دین اسلام سارے دینوں میں بہتر ہے، افضل ہے، اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی جو ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے، یہ عقیدے کو ظاہر کرے اور اپنے دماغ کے اندر بیٹھا لیں۔ جو لوگ اس باطل عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں یہ شرکیہ عقیدہ ہے، لہذا اس طرح کے اشعار پڑھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، ایسا عقیدہ رکھنا بھی باطل ہے، سے گریز کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے اشعار ہیں، یہاں تک کہ کہا فقیہوں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو، دلوں پر ہے بنی آدم کی قبضہ غوث اعظم کا، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے تھے مردوں کو، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے تھے مردوں کو۔ بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا، غوث اعظم کا، استغفر اللہ۔ قم باذن اللہ، اپنے کہتے ہیں اللہ کی اجازت غوث اعظم چلتے اور مریدوں کو، مرے ہوئے اپنے مریدوں کو کھڑے کر دیتے۔ ایک واقعہ لکھا، غوث اعظم جا رہے تھے قبرستان سے، ایک نے کہا کہ قم باذن اللہ، نہیں قم باذن، میرے اجازت سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ پاور کسی نے دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاور تو نہیں ملا تھا، خلفائے راشدین کو پاور نہیں ملا، کسی نبی کو پاور نہیں ملا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ معجزہ تھا ان کا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، شریعت کی تکمیل ہوئی ہے، یہ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں دیا گیا؟ مدد کرنے کے مدد کرنے کا حق اللہ کے نبی کیوں نہیں دیا گیا؟ جب یہی اختیار عبد القادر جیلانی کو مل گیا تو اس سے بہتر الحمدللہ، اس سے افضل ان کے بھی نبی، ہمارے بھی نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماع موتا سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ دے دیتا، مدد کرنے کی صلاحیت۔ جب جنگیں غزواتیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد، اس غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر دیتے۔ ایک مدد صحابہ کرام پکار لیتے، یا رسول اللہ اغثنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے، تمام کی فتح یابی ہو جاتی، صحابہ کرام کی جانیں نہیں جاتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا لیا؟ کیوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ کے نعرہ بلند نہیں کیا؟ کیونکہ عقیدہ مضبوط تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، زندہ مردہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ طاقت، یہ صلاحیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں حاصل ہو سکتی تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی وزرائے دینوں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ بڑی باتیں بہت ساری ہیں، لہٰذا اس طرح کا جملہ استعمال کرنا، بولنا، سوچنا، دل میں عقیدہ رکھنا شرک ہے، باطل ہے۔ لہٰذا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ بس مدد کرنے والے جو ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، بیماری میں شفا دینے والی ذات جو ہے صرف اللہ کی ذات ہے۔ موت، حیات، زندگی، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، کسی بندے کی طرف نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کبھی بھی پکاریں تو یا اللہ کو پکاریں، نہ ہم رسول کو پکاریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہمارے جائز ہے، نہ رسول اکرم کو پکارنا جائز ہے، نہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو پکارنا جائز ہے، اور نہ احمد خان کو۔ انشاءاللہ احمد خان کے بارے میں چند اشعار آپ کے پیش خدمت میں کروں گا، اس کی تشریح کے ساتھ۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک انسان تھے، نیک تھے، بزرگ تھے۔ انشاءاللہ میں اگلا انٹرویو کے اندر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور آپ اس کو سنیں گے۔ میں سلسلہ وار تمام مسئلوں کو
کوشش کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے اور ہمارے ذہن و دماغ میں کیا باتیں بٹھائی گئی، ان کے عقائد کیا تھے، ان کے مسائل کیا تھے، ان کے خلاف ہمیں کیا کہا گیا ہے۔ لہذا تمام سامعین سے گزارش ہوگی اس طرح کے نظریہ رکھنا حرام و باطل ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے لیے دعائے خیر کریں ہم، اور ہم ان کے نام سے نہ تو مدد طلب کریں اور نہ ان کے نام کے ریاض پیش کریں اور نہ گیارہویں منانے کی کوشش کریں، یہ سب باطل ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کے توفیق عنایت فرما، اور جب تک زندہ رہے اسلام بھی زندہ رکھ، اور خاتمہ کا خاتمہ بخیر کر، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔